بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے شاید ہی کوئی شخص ہوگا، خاص طور سے علمی میدان کا آدمی، جو آپ کے نام مبارک سے واقف نہ ہو۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ بہت بڑی شخصیت ہے، اور ان کا احاطہ مجھ جیسا شخص تو بالکل بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے فیوز و برکات جو ہے ہندوستان میں جاری ہیں، اور ہم جیسے نالائقوں کے لیے تو آپ کے فیوز و برکات مطلب ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو اسی مقصد کے پیش نظر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس سے قبل جو ہے ہم نے حضرت کی کتاب ہمہات پر ایک ویڈیو بنایا، اور اس کے چند اقتباس جو ہے آپ کے سامنے پیش کیے۔ دو تین اقتباس اور بھی جو ہے وہ آسان معلوم ہوئے، جو ہم جیسے کم فہموں کو وہ سمجھ میں آ سکتے ہیں، تو آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، طہارت کے تعلق سے آپ فرما رہے ہیں، عام طور سے ہم لوگ جو ہے طہارت کے صرف ظاہری معنی لیتے ہیں کہ غسل کر لینا ہے، باوضو ہو جانا ہے تو ہم طاہر ہو گئے، لیکن دیکھیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دقت نظر اور کتنی جو ہے گہرائی آپ کے اندر مطلب جو ہے علمی چیزوں میں اور حکمت سے پر جو ہے آپ کی عبارتیں ہیں۔ فرماتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقت طہارت صرف وضو و غسل ہی پر منحصر نہیں، بلکہ وضو غسل کے علاوہ بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جو ان کے حکم میں داخل ہیں، جیسے صدقہ دینا، فرشتوں اور بزرگوں کو نیکی سے یاد کرنا، وہ کام سر انجام دینا جن میں عام لوگوں کا فائدہ ہو، وہ لوگ دعائے خیر کریں اور ان کے دل خوش ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ طہارت کے عجیب و غریب معنی ہے، لیکن اس کو وہ شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ جو اس پہ عمل کرتا ہو۔ آپ اس پر عمل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ عجیب قسم کی طہارت آپ اپنے اندر جو ہے محسوس کریں گے۔ معلوم یہ ہوگا کہ اندر کچھ روحانی طور پر جو ہے آپ کے اندر کوئی پاکی پیدا ہو گئی ہے، جسم جو ہے گندگی سے دور ہو رہا ہے۔ عام لوگوں کا فائدہ ہو، وہ کام سر انجام دے، لوگوں کے لیے دعائے خیر کریں، اور ان کے مطلب وہ سب کام جس سے لوگوں کے دل خوش ہو۔ داڑھی، مونچھ اور دوسرے مطلب بالوں کی ایسی وضع بنانا جو ملت میں مستحسن سمجھی جاتی ہے، اور انہیں بے ترتیب اور پراگندہ نہ رہنے دینا۔ یہ کتنی پوائنٹ کی بات۔ آج دیکھیے کہ نوجوان طبقہ میں خاص طور سے اسٹائل کے نام پر کس قسم کے شیطانی قسم کے وہ بال بنا رہے ہیں، اور وہ بھی پیسے دے کر کے 1000، 1500، 2000 وہ جو ہے وہ سیلون میں جاتے ہیں، اور وہ بہت آرام سے بیٹھ کے، اور بال کیا بناتے ہیں، وہ شیطان بن کر نکلتے ہیں۔ ان کی بال کی حیت بالکل شیطانی ہے، انہیں خبر نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھیں اور وہ غور کریں تو پتہ چلے گا یہ سب اسٹائل نہیں ہے، یہ شیطان بنانے کی ایک منظم جو ہے وہ کوشش ہے۔ اور جب ہمارے بال جو ہے وہ شیطانی ہوں گے تو ہمارے اثرات اندر پڑیں گے، اور ہم بھی جو ہے وہ شیطانی مطلب جو تصرف کے شکار ہوں گے۔ دیکھیے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بال بیزی وضع و خطا کا بنانا چاہیے جو عام طور پر لوگوں میں مستحسن سمجھی جاتی، اگر اس سے الگ ہٹ کر آپ نے جو ہے وہ بال بنائے ہیں تو اس کے اثرات بھی وہ اچھے نہیں پڑیں گے۔ تو ہم تو پوری بالکل شیطانی قسم کے بال بنا رہے ہیں، تو ہم پہ کیا اثر پڑیں گے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مقدس مقامات، مساجد اور سلف کے آثار و مزارات میں اعتکاف کرنا، دیکھیے کہ یہ سب چیزیں فضول نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ جو وہ توحید کے نام پر ان مقدس مقامات سے روکتے ہیں کہ یہاں مت جائیے، یہاں شرک ہوتا ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ مسلمان جو ہے وہ شرک نہیں کر سکتا، بدعات میں مبتلا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے نہیں۔ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ بزرگان دین کو نیک بزرگ سمجھ کر ہی ان کے پاس جاتا ہے فیوز اور برکات۔ اگر مانگتا بھی ہے تو اس کے اندر جو ہے وسیلہ چھپا ہوتا ہے کہ یہ محض ایک وسیلہ ہے، کسی کو خدا نہیں جانتا۔ آپ کہیے کہ کسی بھی مطلب بدتر سے بدتر آدمی جو جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ شرک مبتلا، آپ کہیے کہ نماز کس بابا کے نام کی پڑھتے ہو، تو کہے گا نہیں بھائی ہم کسی بابا کی نماز نہیں پڑھتے۔
ہم تو اللہ کی خاطر نماز پڑھتے ہیں. پھر اب بتائیے کہ آپ ان کو شرک اور ان کو مشرک کیسے کہہ سکتے ہیں, کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو عام مسلمانوں کو یہ کافر اور مشرک نہیں کہنا چاہیے, ہے نا بھئی. ہمارے بزرگان دین دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب مقدس مقامات ہیں, یہاں ایک روحانی فیوز و برکات جاری ہے. تو آپ وہاں بیٹھیے, اعتکاف کریے, مراقبہ کیجئے, تو آپ کے اندر ایک عجیب قسم کی پاکی محسوس ہوگی اندر سے. اب کر کے تو دیکھیں. پاک اور سفید لباس پہننا, خوشبو استعمال کرنا, طہارت کی حالت میں سونا, مطلب باوضو ہو کر غسل کر کے, اور سوتے وقت ذکر کرنا. سونے سے قبل جو ہے آپ درود شریف یا کوئی بھی ذکر اذکار جس کو یا تو آپ کے شیخ نے آپ کو تلقین کی وہ پڑھ لیں, یا اگر آپ کہیں سے بیعت نہیں ہیں تو جو مسنون دعائیں مسنون چیزیں ہیں وہ پہلے پڑھیں. وہ ٹی وی اور موبائل وہ دیکھ کر نہ سوئیں, وہ آپ شیطانی اثرات میں سو رہے ہیں پھر, تو پھر کیا وہ معاملہ ہوگا. ادھر ادھر کے پریشان کن خیالات سے اپنے آپ کو بچانا, گندے خیالات سے آپ بچائیں. تو اس کا سب سے عمدہ طریقہ ہے کہ اچھی کتابوں کو مطالعہ میں رکھیں, ذکر اذکار کریں اور دھیان کو. تو وہ آپ کا جو چیزیں انسان پڑھتا لکھتا اپنا ماحول کو جیسا رکھتا, خیالات بھی ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں. تو گندے ماحول سے آپ خود کو بچائیں تو انشاءاللہ خیالات بھی اچھے پیدا ہوں گے. بدن سے موذی مادوں, مطلب وہ جو خطرناک ہے, جو ایذا پہنچانے والے مادے ہیں, اور تاریخ خلطوں کو خارج کرنا. اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ حجامہ کروائیں. حجامہ جو ہے وہ کپنگ تھیراپی جس کو کہا جاتا ہے, وہ بالکل عام بھی ہوتا جا رہا ہے. اب اس زمانے میں کرنا بہت آسان ہو گیا, حالانکہ کسی زمانے میں بدن کو ہلکا کرنے, پاک کرنے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ تھا. اب بیماریاں, بہت سی بیماریاں اس ذریعے سے نکل جاتی ہیں. آپ یوٹیوب وغیرہ پر بھی آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. کپنگ تھیراپی کے نام سے جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے حجامہ, کیا چیز ہے. تو یہ حجامہ آپ کروائیں, وہ جوکیں لگوائیں. تو اس سے وہ خون کے اندر کی جو گندگی ہے وہ جب صاف ہوگا تو آپ کے اندر بھی ایک عجیب قسم کے روحانیت اور طہارت کا آپ کو احساس ہوگا. نفس کو خوشگوار ہوا اور خوشبو سے راحت پہنچانا, نیز ایسی غذاؤں کا کھانا جو صالح غذائیت پیدا کریں تاکہ پریشانی اور اضطراب سے دور رہ سکے. کھانے پر بھی بہت دھیان دینا. آج کیا ہے کہ وہ چائنیز کھانے اور یہ اس طریقے سے وہ نوڈلز ہے اور یہ ہے, اس میں کیا کیا مسالے ڈالے جا رہے ہیں, وہ شراب کے اجزاء ہیں, وہ نمک, کیا کیا وہ نام آتا ہے وہ کہ وہ عجیب کوئی سور کی ہڈی کو جو ہے پیس کر کے وہ نمک تیار کیا جا رہا ہے. وہ سب کھانے میں ڈالے جائیں گے اور اب اس کو مزہ لے لے کر کھائیں گے, لیکن اندر وہ صالح غذا نہیں ہے, وہ صالح نہیں ہے, وہ غیر صالح کھانا ہے جس کو آپ کھا رہے ہیں. تو پھر کیسے یہ آپ یہ کریں گے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ روحانیت پیدا ہو, طہارت والا جو ہے وہ احساس پیدا ہو, جس کی وجہ سے آج بے چینی بہت زیادہ ہے. لوگوں کے اندر ہر قسم کا ایسو عشرت اور آرام ملنے کے باوجود وہ پریشان ہیں, عجیب قسم کی پریشانی, عجیب قسم کا ٹینشن لیے گھوم رہے. وجہ یہ کہ ان سب چیزوں پر وہ دھیان نہیں دے رہے. وجہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی سب جو باتیں ہیں اس کو بہت غور سے آپ سنیں اور اس پر جب عمل کریں گے آپ اپنے اندر خود تبدیلی دیکھ لیں گے. دیکھیے صالح کھانا, اس کا آپ ایک فرق کریں. صالح کھانا کون ہے؟ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اور کوشش کریں کہ وہ کھانا جو کھاد اور جو کیمیکل وغیرہ سے جو ہے محفوظ ہو اور بالکل نیچرل طریقے سے تیار کیا جا رہا ہو. مطلب جس کو سلمان آصف صدیقی نے کہا ہے کہ وہ کھانا جو پلانٹ میں اگتا ہو, پلانٹ میں بنتا نہ ہو. تو یہ پلانٹ میں بننے والے کھانے سے جو پیکیجنگ میں آ رہا ہے وہ پیک کر کر کے وہ جوس, اور یہ سیب کھائیں, سیب کا وہ جو ہے وہ جوس جو پیک کر کے آ رہا ہے وہ سب وہ غیر صالح ہے. تو اللہ جو پیدا کر رہا ہے نا, جو کھانا جو براہ راست آپ تک پہنچ رہا ہے وہ کھائیں. آپ اس کو پروسیس کیا ہوا کھانا وہ غیر صالح ہو جا رہا ہے. خاص طور سے جو چائنیز جو ہے وہ اسٹال اور یہ راستے اور بازار کا کھانا تو وہ غلاظت اور بالکل جو ہے اس میں ظلمت کے اثرات جو ہے بالکل نمایاں ہوتے ہیں. بالکل وہ فیوز کے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ منبع جو اندر آپ کے قلب کے اندر جو ہے وہ سوتا ہے, جو روحانیت کو اخذ کرتا ہے, وہ سب بند ہو جاتا ہے. تو یہ کھانا اس طریقے سے جو ہے بازار کا کھلا ہوا کھانا, پھر وہ ہے کہ وہ کھانا بن کیسے رہا ہے, اس کو بنانے والے جو ہے وہ کون لوگ ہیں, نہ وہ پاک نہیں رہتے, وہ باوضو نہیں رہتے,
تو اس طرح کے بنانے والے لوگ اور یہ سب کھانا سب غیر صالح ہے. تو اس کا اس پہ کافی کچھ مطلب کھانے پر یہ مطلب آپ مطالعہ کریں اور جانکاری حاصل کریں کہ صالح غذا کون کون سے ہیں اور کیسے وہ صالح بنتے ہیں اور کیسے وہ غیر صالح وہی کھانا وہ غیر صالح ہو جاتا ہے جس کو آپ بحران دین دیکھیے گا کہ وہ صرف حرام اور حلال کی ہی تمیز نہیں کرتے بلکہ اس کا بہت خاص خیال رکھتے ہیں کہ وہ کھانا بالکل صالح ہو, غیر صالح کھانا نہ ہو, وہ پاک کھانا ہو, ناپاک کھانا نہ ہو. تو جو آپ کھائیں گے, سور ہم پر کیوں حرام ہے؟ سور کے جو فطرت ہے اگر وہ آپ گوشت اس کا کھائیں گے تو وہی سور والی فطرت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. تو جانے انجانے میں ہم وہ سور کے اجزاء سے بنے ہوئے کھانے پیکیجنگ کی صورت میں اور دوسرے صورت میں جو آ رہے پروسیس کیے ہوئے کھانے وہ کہیں نہ کہیں وہ سور کے اجزاء اس میں شامل ہے. تو جب ہم وہ کھائیں گے تو ہمارے اندر صالح فطرت کیسے پیدا ہوگی؟ تو شاہ صاحب کی دیکھیے نظر یہ کس زمانے میں یہ سب باتیں آپ فرما رہے ہیں تو تاکہ پریشانی اور اضطراب سے دور رہ سکے. یہ پریشانی اور اضطراب حضرت خود فرما رہے ہیں اس کا سبب جو ہے غیر صالح کھانا ہے. ہم جو کھا رہے ہیں اپنے معدے میں جو چیزیں ڈال رہے ہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے ہمیں کہ ہم ڈال کیا رہے ہیں. تو اس پر آپ دھیان دیں تب آپ کے اندر جو صحیح معنوں میں طہارت کا وہ احساس پیدا ہوگا. یہ سب کی سب چیزیں طہارت کی کیفیت پیدا کرتی ہیں. یہ حالتیں جو طہارت ہے یہ سب پہ عمل کریں. وہ ہے نا لباس آپ کا بالکل جو ہے وہ سادہ ہو, ہے نا صاف ستھرا ہو, تو اب باطن کے اندر یہ سب کا اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں, کیفیت پیدا کرتی ہیں یا ان سے اس کو تقویت ملتی ہے. جو روحانیت ہے اب ان سب چیزوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو اس روحانیت کو اس سے تقویت پہنچتی ہے اور آپ ایک بہت اچھا جو ہے وہ اب دیکھیے کسی اللہ والے سے آپ ملے اس کے چہرے میں ایک عجیب سی طمانینت, ایک عجیب سا سکون آپ کو دکھے گا, اتنا سکون دکھے گا کہ آپ وہ چہرہ دیکھنے سے آپ پرسکون ہو جائیں گے. تو یہ سب جو ہے وہ یہ ان سب چیزوں پر وہ عامل ہوتے ہیں. ناپسندیدہ شیطانی اوضاع کا اختیار کرنا. جو شیطانی جو وضع ہے, جو چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ ہیں وہ اس کو آپ چھوڑ دیں. اگر وہ اختیار کریں گے تو آپ کے باطن پر بھی اس کا وہ اثر پڑے گا. فحش باتیں کرنا, سلف صالحین پر طعن کرنا. اب یہ جو ہے یہ غیر مقلدوں پر آپ دیکھیے گا کہ ان کے اندر وہ صالحیت اور پاکیزگی اور وہ خالی ہوتے ہیں سب چیزیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سلف صالحین پر, ہمارے اکابر بزرگوں پر وہ لعن طعن کرتے رہتے ہیں, ان کو بھلا برا. ان کے اندر وہ طہارت پیدا ہو, چاہے جتنی بار غسل کر لیں اور باوضو ہو جائیں وہ طہارت وہ طاہر نہیں ہوں گے, وہ پاک نہیں ہوں گے. ان کے اندر جو ہے وہ خود جو جھانکیں اپنے باطن کے اندر کہ ان کے اندر کیا کیا گندگی ہے اور وہ کیا بات ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو پاکیزہ احساس ان کے اندر وہ پیدا نہیں ہو رہا ہے. تو شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی فرما رہے ہیں کہ سلف صالحین پر لعن طعن نہ کرے. ٹھیک ہے, یہ غیر مقلد ہمارے یہاں ہے. شیعہ وہ جو ہیں وہ صحابہ پر جو ہیں کہتے ہیں, ہمارے وارثیوں کا ایک بڑا طبقہ ہے, ٹھیک ہے, جو صحابہ پر یہ کہتے ہیں. تو جو لعن طعن یہ سلف صالحین پر کرے, صحابہ پر کرے, تو وہ کبھی طاہر نہیں ہو سکے گا. اس کے اندر جو ہے قسم کی گندگی پیدا ہوگی اور روحانیت اس سے اثر انداز ہوگی. بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں. بے حیائی, جو آدمی بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے وہ عجیب قسم کے کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے. حیوانوں کو جفتتی کرتے دیکھنا, تو یہ جو ہے دیکھیے وہ کتا کتی اور اس طرح کے میل ملاپ, اور آپ آج کے زمانے میں تو وہ ویڈیو ہے نا پورنوگرافی اور اس طرح کی چیزیں بڑی آسانی سے جو ہے وہ نوجوان جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھنے سے جو ہے گریز کریں. صرف دیکھ لینے سے, آپ کو کرے یا نہ کرے, صرف ایک بار آپ نے اگر دیکھ لیا تو آپ کی پوری طہارت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. آپ کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جائے گی. آپ کو خود معلوم ہوگا کہ آپ جو ہے وہ میدان طہارت سے باہر نکل چکے ہیں. اور کتنا بہت دن بعد بہت زیادہ ذکر اذکار, بہت بار غسل, بہت بار باوضو ہو کر پھر بڑی محنت کے بعد پھر آپ کو وہ کیفیت ملے گی. ایک بار کا صرف جو ہے اس طرح کی گندی چیزیں دیکھ لینے سے آپ کے اندر ایسا احساس پیدا ہو جائے گا. خوبصورت عورتوں یا بے ریش لڑکوں سے صحبت اختیار کرنا. ٹھیک ہے, ان عورتوں کی صحبت میں صرف رہنا, یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ کچھ کریں. صرف رہنے سے گندے خیالات وہ آٹومیٹک پیدا ہوتے ہیں, نفسانی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اچھا, چھوٹے لڑکوں میں بھی چونکہ عورتوں والی وہ کشش ہوتی ہے تو ان سے بھی جو ہے وہ دور رہا جائے. اپنے بچوں اور اپنے جو وہ سگے ان میں وہ بات نہیں ہوتی ہے, لیکن جو غیر کے بچے ہیں
اور جن کو ابھی داڑھی مونچھیں نہیں آئی ہیں اور چہرے پر جو ہے نمکینیت ہے، تو ان سے بھی آپ جو ہے خلوت میں خاص طور سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھیں، جلوت میں جو ہے نگاہیں نیچی رکھیں، اور وہ گندے خیالات پیدا نہ ہونے. وہ ایک بار پیدا ہوگا، وہ آپ کے اندر طہارت جو ہے بہت دنوں کے بعد پھر جو طہارت واپس لوٹے گی. اور اپنی فکر کو ان کے محاسن میں لگائے رکھنا. اب وہ ظاہر جب آدمی ان کو دیکھتا رہے گا تو فکر جو ہے وہی ہے کہ یہ ان کا چہرہ ایسا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اور پھر وہ گندے خیال آٹومیٹک وہ نفس کی چیزیں، وہ نفس جو ہے آپ کو وہیں الجھا دے گا. پھر کہاں وہ طہارت اور کہاں وہ پاکیزگی. جب اچھا احساس پیدا نہیں ہوا تو آپ کے اندر پھر وہ بے چینی اور اضطراب والی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوگی. وہ حکیم اختر کا ہے نا، بتاؤ ہم عشق مجازی کے کیا مزے لوٹے، دماغ میں ہے کھوٹے. تو وہ چیزیں جو ہے وہ لگتا ہے کہ بس ہم مزہ لے رہے ہیں، لیکن یہ بہت سخت پریشانی کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بچائے ہم سب کو. زیادہ عرصے تک جمع کے خیالات کو دل میں مضمر رکھنا. ایک سیکسول جو ریلیشن ہے نا، اس کو دل میں، اس لیے جو ہے وقت پر نکاح کر لیں اور اس سے فارغ ہو جائیں. وقت پر نکاح کریں، اگر وہ آدمی وقت پہ نکاح نہ ہو تو لامحالہ جو ہے آدمی کے خیالات وہ وہیں پہ جا کر اٹک جاتے ہیں. تو جب وہ جمع کے خیالات اس میں اٹکے رہیں گے تو پھر وہ طہارت والی کیفیت اس میں پیدا ہونا بہت مشکل ہے. اور جتنی کہ طبیعت کو ضرورت ہے اس سے زیادہ جمع میں مشغول رہنا. کچھ لوگ ہیں کہ شادی کے بعد بھی جو ہے وہ بھائی وہ ہر رات جو ہے وہ صحبت اور یہ نہیں، بس ضرورت کے تحت جو ہے آپ اس کو اس چیز کو پورا کر لیں اور باہر نکل آئیں. ضرورت سے زیادہ نہیں، آپ وہیں لگے رہیں گے. اگرچہ وہ حلال ہے اور آپ کر سکتے ہیں، شرعی طور پہ آپ کو اجازت ہے، آپ کی بیوی ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے ایک حد بندی بہت ضروری ہے طہارت والی کیفیت پیدا کرنے کے لیے. کتوں اور بندروں کو اپنے ارد گرد رکھنا. ان کو جو ہے آپ اپنے قریب نہ رکھیں. یہ سب وہ روحانیت کی باتیں ہیں جو شاہ ولی اللہ موجود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہی، معمولی شخصیت نہیں ہے. جب یہ سب باتیں آپ وہ فرما رہے ہیں تو اس پر عمل کر کے تو دیکھیں کہ کون سی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ سب کے سب طہارت کے مفاسد ہیں. یہ جو آخر میں جو یہ بات کہی گئی کہ طہارت اس سے جو ہے ختم ہو جاتی ہے. ان کے علاوہ جلدی اور دموی امراض میں مبتلا ہونا، الغرض یہ چیزیں ان عوارض کو پیدا کرتی ہیں جو طہارت کی ضد ہے. طہارت جو ہے اب ان بیماریوں سے بھی جو ہے دمہ کا، سانس کی بیماریاں اور جلد کی بھی جو بیماریاں ہیں، ظاہر یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے جو ہے طہارت کی سب ضد ہے. اس ضمن میں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، عورت مرد کا جو ہے اس میں جو ایک جمع جو برائے دفع اذیت ہوتا ہے، مطلب، اور جمع کی دوسری قسم وہ ہے جس سے مقصود حصول لذت ہوتا ہے. ایک ہے کہ حصول لذت کے لیے جمع کرنا، اور ایک ہے کہ بھائی وہ پیدا ہو گیا، چونکہ ہم تو انسان ہیں، ہمارے اندر جو ہے نفسانی خواہشات ہے، سیکسول ڈیزائر ہمارے اندر موجود ہے، وہ اچانک پیدا ہو جانا تو وہ آپ کو پریشان کر دے گا. تو پھر آپ جو ہے وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کے بیوی کے پاس جائیں، اس چیز سے آپ فارغ ہو کر، مطلب ایک اذیت آپ کو جس چیز سے پہنچ رہی تھی اس کو حلال طریقے سے آپ نے پورا کر لیا، پھر اپنے کام کی طرف آپ لوٹ آئے. تو یہ جمع کی ایک قسم ہے. اور دوسرا ہے کہ حصول لذت، آپ لذت پانے کے لیے جو ہے جمع، تو یہ اس کی تو پھر حد نہیں ہے. پہلے تو حلال رہے گا، پھر وہ انسان جو ہے پھر حرام کی طرف بھی جو ہے وہ بڑھتا ہے اور دروازے پھر کھلتے جاتے ہیں. تو حصول لذت جو ہے وہ مقصود نہ ہو. اول ذکر کا شمار باب طہارت میں ہے. تو اذیت جو سیکسول ڈیزائر کو، جن کے اندر یہ ہے کہ بس یہ ایک اذیت ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی اور اس کو حلال طریقے سے، تو وہ یہ باب طہارت میں ہے. اور آخر ذکر باب نجاست میں شامل ہے. جو حصول لذت کے لیے ہے نا وہ جمع کرتے رہتے ہیں تو وہ کبھی جو ہے نجاست سے وہ باہر نہیں نکل سکتے. نجاست ان کی جو ہے فطرت ہو جاتی ہے. یہ طہارت کی جو ہے ایک عجیب قسم کا ڈیفینیشن جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے. اس پہ ہم لوگوں کو جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے. واقعی میں بڑی پر حکمت بات جو ہے شاہ صاحب نے یہ فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے سچ مچ کی طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.